نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو سنتوں سے فارغ ہو جائے وہ آگے آ جائے گا۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں برے اعمال سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پلانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے، تنہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کا جو خطبہ تھا وہ تھا نعمت الاسلام۔ اسلام ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فإن أعظم النعم على الإنسان، انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر سب سے بڑی نعمت اللہ کی اسلام، ایمان ہے۔ سارے اس کے نیچے نعمت ہے۔ وَأَجَلِّ النِّعَمِ عَلَى سَائِرِ الْأَنَامِ، ساری مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کی برکت سے سب سے افضل ہمیں بنا دیا۔ ساری مخلوق میں جتنی بھی مخلوق ہے، حتی الملائکہ، ملائکہ سے بھی اللہ نے بہتر انسان کو بنا دیا، یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ افضل و اجود کرامت والا یہ انسان بنایا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام فرمایا، اس کے اوپر انعام فرمایا، اسے برکتوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا بنی آدم۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی کے، کیا معنی ہے؟ سلامتی کے، امن و امان کے، پیس کے۔ اور اسلام کے معنی ہے کہ یہ ایک مذہب کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ مذہب کا نام ہے۔ اسی لیے جب بندہ قبر میں جائے گا تو کیا سوال ہوگا اس سے؟ من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ تین سوال اس کے لیے رکھ دیے گئے۔ تیرا رب کون ہے نا؟ تو کہا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین ہی اسلام، کہا کہ میرا دین اسلام ہے۔ ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اور تھوڑا سا بڑھا کے ملائکہ کہیں گے کہ الذی بعث الیکم، جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی۔ تو وہاں بھی اسلام کا سوال اللہ نے قبر میں رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو پرکھا جا سکے، جانچا جا سکے۔ اور ان سوالوں کا جواب وہی بندہ دے سکتا ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو۔ کوئی یہ سمجھے نا میں ان کو حفظ یاد کر لوں گا اور ایک دم آسانی کے ساتھ، یہ کوئی دنیا نہیں میرے بھائی۔ وہاں اعمال پر منحصر ہے ساری بات۔ جیسے آپ نے اعمال دنیا میں کیے ہیں اسی کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب بدلے کا دن آ گیا، یوم الجزا جس کو کہا جاتا ہے، تو بدلے کا دن آ گیا۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اسلام عطا فرمائی، اسلام کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحن اذلنا القوم، ہم تو ذلیل و خوار قوم تھے، اعزنا اللہ بطاعت الاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی، جو کرامت عطا فرمائی، اور اللہ نے جو ہمیں بلندی عطا فرمائی وہ اسلام کے سبب عطا فرمائی۔ ورنہ سیدنا عمر تو یہ کہا کرتے تھے مجھے تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے، اور آج اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سریہ بھیجتے ہیں جہاد کے لیے، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر جو ہے
دشمن ان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، تو سیدنا عمر کی زبان سے بے ساختہ نکلا یا ساری الجبل، اور یہ جملہ اللہ نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، ان صحابہ تک پہنچا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں تمہارے پیچھے حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو دیکھو۔ کون ذاتی ہوا؟ وہ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون رکھے تھے، کوئی موبائل تھا اس زمانے میں، کوئی ٹیلی کام اور دوسری چیز تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ بچانے والی ذات کون تھی؟ اللہ رب العالمین۔ تو سیدنا عمر سے جو پوچھا گیا کیا آپ نے وہ منظر دیکھا کہ نہیں، اللہ نے میری زبان سے بات نکلوائی اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں تک یہ بات پہنچا دی۔ تو اسلام یہ ہے میرے بھائی، فَتِلْكُمْ وَاللَّهِ نِعْمَةُ الْعُظْمَى، اے لوگو قسم ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں اس بڑی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ ورنہ اسلام لانے سے پہلے آپ نے دنیا میں حال تو دیکھا ہی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لوگ اگر بچے پیدا ہوتے تھے، اگر مرد کی شکل میں، مذکر کی شکل میں ہیں تو اسے رکھ لیا کرتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایک صحابی، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کے اونٹ 2 اونٹ گم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ 2 اونٹ گم ہو گئے۔ وہ ان کی تلاش میں کافی دور نکل گئے۔ جب کافی دور نکل گئے تو دیکھا جا کے ایک گاؤں میں وہ دونوں اونٹ ایک آدمی کے یہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے جا کر کہا کہ بھائی یہ میرے اونٹ ہیں دونوں کے دونوں۔ اس نے کہا ہاں تمہارے ہو سکتے ہیں، ہم تمہاری ضیافت کریں گے، اس کے بعد اپنے اونٹ لے کر چلے جاؤ۔ چند منٹ کے بعد گھر میں سے ایک رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی۔ تو ان صحابی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، آپ کے گھر میں سے یہ رونے کی آواز کیوں آئی ہے؟ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا بھائی بات سن، میرے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور غالباً ایسا لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں آ کے اچھا، ان صحابی نے کہا کہ بھائی پھر اس نے کہا کہ اگر لڑکا ہوا تو رکھوں گا، لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دوں گا۔ اس صحابی کا دل جو تھا، کیونکہ رسول اللہ کی صحبت جس نے پالی اس کا تو دل اللہ نے بدل ہی دیا، اس کی تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں میرے بھائی۔ تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی بات سن، یہ بچی جو ہے اس کو اگر بچی ہوئی تو مجھے دے دینا، اور میں اب بدلے میں تجھے یہ جو 2 اونٹ ہیں میں نے یہ دے دوں گا تمہیں، لیکن شرط یہ کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ اس نے کہا نہیں بھائی 2 اونٹ تو کم ہے، اب اس سے بھی لالچ آ گیا نا آدمی کو، ایک طرف تو زندہ دبانے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف جب صحابی نے کہا بھائی میں اونٹ دوں گا، تو اس نے کہا نہیں بھائی اونٹ 2 اونٹ تو کم ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کہ ایسے 2 اونٹ اور چاہیے مجھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں وہ بھی تجھے دے دوں گا۔ وہ صحابی اس بچی کو لے کے چل دیا، بچی پیدا ہوئی تو لے کے چل دی، اپنے گھر لائے، اس کی پرورش کرنے لگے، اس کو بڑا چلتا پھرتا دیکھ۔ اچھا پھر وہ کسی کے بھی یہاں اگر بچی پیدا ہوتی انہیں پتہ چلتا، وہ اس کو زندہ دفن کر اسی کے گھر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ 360 بچیاں ان کے گھر میں ہو گئی۔ کتنی؟ 360۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد فرمایا یا اللہ کے نبی ایک بات پوچھ لوں آپ سے؟ کہ ہاں کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی میری کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جو نیکی کیا کرتا تھا میں، کیا ایمان لانے کے بعد اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا؟ کہ کیا نیکی تھی؟ تو کہتا ہے صحابی نے پورا قصہ سنا، تو رسول اللہ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے، کہا کہ اے فلاں اللہ نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے، تو نے اتنی بچیوں کو بچایا ہے، اللہ نے تیرے لیے ان کے عوض جنت لکھ دی ہے۔ تو یہ اسلام لانے کے بعد
اللہ نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا اسلام لانے سے پہلے کا کہ اگر بیوی حائضہ ہو جاتی تھی، ایام آتی تھی، تو مرد اسے جنگل میں چھوڑ آیا کرتا تھا۔ اسلام نے کہا نہ، یہ تمہاری شریک حیات ہے، یہ تمہاری بچیاں ہیں، یہ تمہاری ماں، انہیں دور نہ کرو اپنے سے، بس اتنی بات ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، اگر تمہاری بیوی تو اس ایام میں ان سے مجامعات مت کرو، بس اتنی بات ہے، باقی ان کے ساتھ کھاؤ پیو بیٹھو اور ان کے ساتھ رہو، دور نہ کرو اپنے سے۔ تو یہ اسلام آنے کے بعد ہی تو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، اور اسلام سے پہلے اچھا اسلام کوئی محمد الرسول اللہ سے ابتدا نہیں اسلام کی۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ بس اسلام کا جو ابتدا ہے اسلام کی وہ محمد الرسول اللہ سے، نہیں، یہ غلط، بلکہ اسلام کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ مکمل کر دیا گیا۔ اللہ نے اسلام کو کب مکمل کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر، آپ کو مبعوث فرما کر، آپ کو نبی بنا کر اللہ نے اسلام کو مکمل دین بنا دیا۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر آج دین مکمل فرما دیا، اور کون سا دن تھا یہ؟ یوم عرفہ کا دن تھا، جب رسول اللہ حج کرنے کے لیے آئے، یہ آیت وہاں نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت واتممت علیکم نعمتی، میں نے ساری نعمتیں اپنی تمہارے اوپر مکمل فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، بس میں تم سے ایک ہی دین اسلام سے راضی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ آئے اور کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ کے نبی، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے یہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا مبارک نبی عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجلسکم الا ذاک، کہ اے لوگو، کیا واقعی تم اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو، اللہ کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اے اللہ کے نبی قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم تو صرف اللہ ہی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس نہیں کھلوا رہا ہوں، اے میرے صحابہ میں تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ لیکنہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے اخبرنی، مجھے خبر دی ان اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین یباہی بکم الملائکہ، تم یہاں ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہو، اور آسمان پر اللہ تعالیٰ سارے ملائکہ کو، سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے دیکھو میرے بندے دنیا میں بیٹھ کر میری تعریفیں کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میرے بندے میری تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے تم سے، اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے ملائکہ کے سامنے۔ کیوں؟ ملائکہ نے کہا تھا نہیں اللہ انسان کو مت پیدا کرنا، یہ جا کے فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے وہ بات یاد دلائی ملائکہ کو اور کہا کہ دیکھ لو
آج میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے میری تعریف کر رہے ہیں، میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری صفات بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی جلانے والا، وہی مارنے والا۔ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ایک ذکر کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اور کیسے نہ ہم کیف لا یتذاکرون نعمت الہدایت الی الاسلام، اور کیسے نہ ہم اللہ رب العالمین نے جب ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اسلام عطا فرما، کیوں نہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ اس لیے کہ یہ مضبوط دین ہے، یہ سیدھا دین ہے، الموصل الی جنات رب العالمین، اور یہی وہ دین ہے جو انسان کو جنت الفردوس میں لے جانے والا ہے، یہی وہ جنت الفردوس تک پہنچانے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو دین الفطرہ، اے لوگو یہ فطرتی دین ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر آنے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہوا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد یعنی وہ ایمان والا ہوتا ہے، اسلام والا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو وہ اپنے بچے کو اسلامی اور شریعتی تعلیم دیتے ہیں، دوسرے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسی تعلیم دیتے ہیں، یہودی تو اپنے بچوں کو یہودیت کی، نصرانیت کی تعلیم، ہندو ہے تو اپنے بچے کو ہندوانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا سے کافروں کے بچے بھی جائیں گے وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، کافروں کے بچے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اسی حدیث کی بنا پر کہ جب اللہ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے تو ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں، ابھی دین فطرت پر پیدا ہوئے، اسلام پر پیدا ہوئے تو ان کے لیے جنت تو واجب ہو گئی نا، لہذا تو بالغ ہونے کے بعد کی بات ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا، بلاغت کو پہنچ گیا، اب وہ جیسی اس کی تربیت اس کے کر کے جائے گا دنیا سے، ویسے ہی اعمال لے کر جائے گا اللہ کے پاس۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے لوگو سیدھا منہ رکھو دین کی طرف یکسو ہو کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین فطرت ہے، اور دین فطرت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر تمہیں پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اور یہی اللہ کو پسند ہے یہی دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی ہے بس اللہ کے نزدیک، کون سا؟ اسلام، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے۔ اس کے علاوہ دوسرا دین لے کر اگر اللہ کے پاس جائیں گے لا يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگو اگر تم دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اللہ کے پاس لے کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو خیر الادیان وافضلها، سب سے بہترین دین، سب سے افضل دین، سب سے اعلیٰ اجود دین دین اسلام ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم تمہیں دے گا کفلین، دو حصے، کفل ایک حصہ، کفلین دو حصے، من رحمتی اپنی رحمت سے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے سامنے قیامت کے دن نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے
اذا احسن احدکم الاسلام، اے لوگو جب تم میں سے کوئی بندہ اسلام لے کر آ جائے، جب اسلام کو اختیار کر لے، پھر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی اللہ کے یہاں 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ کتنے؟ یعنی ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور آگے کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ حدیث میں اِلیٰ 700 ضعف، اور اس نیکی کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر لکھ دیتے ہیں۔ کتنے؟ 700۔ یعنی ایک نیکی کو 700 مرتبہ لکھ دی جاتی ہے، 700 گنا لکھ دیا جاتا ہے اس کو۔ ایک نیکی کرو، اب آپ تصور کرو۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کوئی بندہ برائی کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والے، تو اس کے لیے صرف اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا اس نے برا اعمال کیا ہے، بری بات کی ہے، بس اتنا ہی لکھا جائے گا، بڑھا کر نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ نیکیوں کو بڑھا کر لکھتے ہیں اور برائی کو اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا کیا ہے۔ یہ احسان نہیں اللہ کی طرف سے، تو اور کیا ہے بھائی؟ احسان، یہ اللہ کا احسان نہیں بندوں پر کہ نیکی کو بڑھا چڑھا کر لکھا جا رہا ہے اور برائی کو وہیں کے وہیں سے لکھا جا رہا ہے۔ اور آخری میں جو آخری خطبہ تھا اس میں کہا لوگو احمدوا ربکم، اپنے رب کی تعریف کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، علی نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت پر، وتمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ یہ جو 6 فٹ کا جسم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس پر اسلام ظاہر ہونا چاہیے، اعمال کے اعتبار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ صرف اسلام اس کا نام نہیں کہ لوگوں جھنڈے ہاتھ میں لے لو، بینر ہاتھ میں لے لو اور کہنے لگو اسلام، اسلام اس کا نام نہیں۔ اسلام نام ہے عمل کا، اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کا، اسلام نام ہے اللہ کی پوری فرم برداری کا، اس کا نام اسلام ہے میرے بھائی۔ نماز ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، حج ہم نہ کریں، زکوٰۃ ہم نہ دیں، اللہ کی نافرمانی ہم کریں، غیر اللہ کو سجدہ ہم کریں، غیر اللہ سے مانگیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم سب سے بڑے اسلام کے دعوے دار، جھوٹے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام تو بڑا سادہ سچا مذہب ہے، بڑا سیدھا اور سچا، صاف بات کرتا ہے، بالکل کوئی دو ٹوک بات نہیں کرتا، صاف اور سیدھی، تمہیں اچھی لگے یا بری لگے۔ اسلام چھپا کر بات نہیں کرتا، اسلام تو سیدھی بات کرتا ہے۔ وَاعْرِفُوا لَهَا قَدْرَهَا، اے لوگوں اس کی قدر کو پہچان لو، افتخروا بها، اور اس پر فخر کرو، وارفعوا بها رأسها، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر اسی کے ذریعے سے بلند کیے ہیں، یعنی تمہیں عزت عطا فرمائی اسلام کے ذریعے سے۔ اظہروا الاسلام، اپنے جسموں پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو ظاہر کرو، فی اعمالکم، اپنے عملوں میں بھی، وفی اقوالکم، یعنی اسلام نے کہا کہ سچ بولو تو سچ بولو، جھوٹ سے بچو تو جھوٹ سے بچ جاؤ، اسلام نے کہا پورا تولو تو پورا تولو، اسلام نے کہا کسی کو اپنی زبان سے نقصان نہ پہنچاؤ تو مت پہنچاؤ، ایذا مت دو، یہ ہے اسلام۔ ظلم کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، تکلیفیں پہنچانے کا نام اسلام نہیں ہے نا؟ تقلید لوگوں کی، غیر لوگوں کی تقلید کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کا، اتباع کرنے کا، اللہ کے فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ اپنے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، وعیشوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرو، اپنی مجلسوں میں اور اپنے بازاروں میں۔ بازاروں کا مطلب یہی کہ جب تم ناپ تول کرو تو پورے کا پورا کرو۔ صحابہ کی ایک جماعت چین بھی گئی اور وہ وہاں جا کر تجارت کرنے لگی، صحابہ کی جماعت وہاں انہوں نے دیکھا کہ چینی لوگ، چاولوں کی تجارت تھی تو چینی لوگ کیا کرتے
کرتے تھے اچھے چاولوں میں خراب چاول بھی ملا دیتے تھے، برے چاول بھی ملا دیتے تھے. اور یہ صحابہ کی جو جماعت تھی یہ اچھے چاول خراب چاولوں میں سے بھی اچھے نکال کر انہیں فروخت کیا کرتی تھی اور سب سے سستے داموں میں کرتی تھی. لوگ کہنے لگے یار یہ تو بڑی مبارک جماعت ہے، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آؤ؟ سارا قصہ بتلایا. انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی اس دین میں داخل کر لو جس کے اندر سچائی اور جھوٹی اور ملاوٹ ہے ہی نہیں، ہمیں بھی اس دین کے اندر داخل. تو یہ ہے اعمال و اقوال ہمارے. ہم مارکیٹ میں جائیں، لوگوں سے معاملات کریں، اپنی مجلسوں میں. اچھا اس اسلام پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے لوگو تم میری رحمت پر خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں ایسی نعمت عطا فرما دی، ایسی رحمت عطا فرما دی جس کی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے سب سے فضیلت کی چیز ہے اور پھر قرآن ہمارے لیے اللہ نے رحمت کی چیز بنا دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا متبع اسلام بنا دے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الكریم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اے رب کائنات، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو کر آپ کے پاس جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجیے. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. اللہ میری والدہ بھی اس دنیا سے جا چکی ہے. اے اللہ، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. سیدنا آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، نور سے بھر دیجیے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں، اے اللہ ان کی اطاعت کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے ادبی سے، اے اللہ نافرمانی سے حفاظت فرما. اللہ ہمیں مطیع و فرما بردار بنا دیجیے. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام سے محبت عطا فرما دے، اہل اسلام سے محبت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اسلام پر گامزن فرما دے. 100% ہماری زندگیوں میں اللہ تو اپنے اور اپنے دین کو نافذ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا جینا مرنا اسی دین پر قائم فرما دیجیے. ہم سب کو دنیا میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سوئے خاتمے سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما. ہماری رشتہ دار جس کا نام زیب النساء ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہے، اے اللہ اس کو شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے. اللہ اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے. اے اللہ میری بچی کا کڈنی بدلنے کا مسئلہ، اللہ اس کو آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ آسانیوں کے ساتھ اس کی کڈنی کو مہیا فرما دیجیے. اس مجمع والا کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما لیجیے. اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو اعز و اقارب میں سے اللہ سب کو شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما دے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دے، ہمیں صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صرف اپنا محتاج بنا، دوسروں کا محتاج نہ بنانا.
اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ان کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ ان کو عزت عطا فرما دے، وہاں کی ماں بیٹیوں کی بہنوں کی ان کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ وہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما دے، وہاں کے شہیدوں کو اللہ جنت میں اعلی مقام عطا فرما دے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اللہ اس ملک کی قدر کی حفاظت فرما دے، خوب رحمتوں سے نواز دے، خوب برکتوں سے نواز دے، اے اللہ حاسدین کے حسد سے، شرین کے شر سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما دے، اس کے امیر کی حفاظت فرما دے، اس کے عوام کی حفاظت فرما دے، اس کی حدودوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علیہ وسلم۔